اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو ایک بار پھر ہماری ہفتہ وار فقہ کی نشست میں خوش آمدید اور بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی نشست کو جاری کریں گے جو ہم نے گزشتہ ہفتہ پڑھا تھا۔ ہمارا اسلام کتاب کے حصہ اول کا جو 14واں سبق تھا نماز کے الفاظ کے عنوان پر، اس سبق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تھوڑا سا طویل سبق تھا، اس لیے تو گزشتہ ہفتہ جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے نماز کے 11 حصوں کے جو الفاظ تھے اس کے عربی کو پڑھ کر اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نشست میں ہم یعنی کہ اسی 14ویں سبق کا یہ دوسری نشست ہے اور ہمارے ہفتہ وار سلسلہ کا یہ چوتھا سبق ہے اور اس کی بھی دوسری نشست ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ نماز کے ہی الفاظ کو پڑھیں گے اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہم بہت ہی خاص ایک نماز جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اپنے 5 نمازوں کا جب اختتام ہوتا ہے عشاء میں، تو عشاء کے فرض کے اور سنن کے بعد جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں بہت ہی خاص نماز میں، وہ ہے نماز وتر۔ اور نماز وتر کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کہ وہ واجب ہے، اور واجب کا مطلب کہ اگر وہ نماز اپنے وقت سے نکل گئی تو اسے اسی طرح قضا کرنی ہوتی جس طرح سے ہم اپنے فرائض کی قضا پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس دعا کو پڑھیں گے جو اس وتر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ہے دعائے قنوت۔ اس کے بعد اس نشست میں ہم کچھ نماز کے مناسبت سے اصطلاحات پڑھیں گے اور پھر کچھ جماعت نماز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو دعائے قنوت وہ خوبصورت دعا ہے، اور قنوت عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی عاجزی کو، انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ جو ہم اطاعت کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام کہ 5 نماز کا جب اختتام کرتے ہیں ایک 24 گھنٹے کا جب دن گزار کر، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جب اس کے معنی کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے ہی خوبصورت احساسات کے ساتھ ہم اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اس دعائے قنوت جو وتر کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور اللہ اکبر کہہ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ ہم کیونکہ حنفی فقہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو دعائے قنوت ہوتی ہے یہ تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ہم معنی کی طرف چلیں گے۔ اللہم انا الہی نستعینک، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، اور مغفرت چاہتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفرک، ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم جدا کرتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے، وَلَكَ نُصَلِّ، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ، اور تیری طرف دوڑتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب
کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو من جملہ اس کو پہلے دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ من جملہ ترجمہ، الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا کرتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ تو اس کے لیے بھی ہمارے فقہاء کرام نے بہت آسانی فرمائی ہے ہمارے لیے۔ جواب ہے کہ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے جو مثال کے طور پہ نو مسلم ہوتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنا سیکھنا ابھی شروع کیا ہوتا ہے، کیونکہ دعا قنوت تھوڑی سی طویل دعا ہے، تو جب تک وہ یاد نہ ہو جائے وہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے بچے ہیں جو نماز کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا قنوت اگر ان کو نہیں یاد ہو تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری جگہ پر اگر کوئی انسان اپنی قضا نمازوں کو پورا کر رہا ہو اور وہ اپنے نمازوں کو مختصر کرنا چاہتا ہو، کیونکہ بہت ساری نمازیں قضا ہو، تو وہ بھی دعا قنوت کو چھوڑ کر کے یہ مختصر دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر دنیا میں اور آخرت میں بہت سارے حسنات، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ اگلا سوال ہے، اب ہم اصطلاحات کی طرف آتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں۔ ہم جب رکوع کرتے ہیں اس کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے سجدہ میں جانے سے پہلے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اس کا ہم ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کی ہم جب سورہ پڑھتے ہیں، تو اس قیام کو قیام کہتے ہیں۔ وہاں پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں، لیکن جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے اس کو قومہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹی سی قیام۔ اور یہاں پر بھی ایک بہت اور اہم بات کی میں وضاحت کرتی چلوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت تھوڑا سا جب نماز جلدی پڑھتے ہیں تو ہر پوزیشن کو اس کا حق نہیں دیتے، یعنی کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں مکمل طور پر کھڑے نہیں ہوتے، بالکل اچانک سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو مکمل طور پر صحیح طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم جب سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ لیں، اس کے بعد ہم سجدے کی طرف جائیں۔ اور یہ ایک مجربہ بات ہے، تجربے والی بات ہے کہ انسان جب نماز کے ہر پوزیشن کو اس کا حق ادا کرتا ہے نا، تو نماز میں اکثر ہمیں ایک شکایت ہوتی کہ اچھا ہم بھول گئے کہ نماز میں ہم کون سی رکعت میں تھے، یا ہمارے ساتھ کچھ بھولنے کو جو مسائل آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہم نماز کے ہر پوزیشن کو اس کا حق نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو ہر پوزیشن کو اطمینان کے ساتھ اس کا حق دیں، تب ہم نماز میں ہمارا خشوع و خضوع بھی بندہ رہے گا، اور ہم یہ جو بھولنے والی بیماری ہے اس سے بھی ہم بہت درجے تک بچے رہیں گے۔ تو ہم یہ جب قومہ کر لیتے ہیں، پھر اگلا سوال کیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد کے وقت، تو اگر 2 رکعت کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا،
اور ہم جب 4 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. لیکن یہاں پر جب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں مختصر سا تو اس کو کہتے ہیں جلسہ. یہاں پر بھی بہت انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ صحیح طریقے سے لوگ نہیں بیٹھتے، جلدی جلدی سجدے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی بہت زیادہ انسان اپنے ثواب کو بھی کھوتا ہے، واجبات سے بھی محروم رہ جاتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ سجدوں کے بیچ جو جلسہ کا مقام ہے اس کو اطمینان سے بیٹھ کر کے انسان، اور وہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، وہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھنا چاہیے اطمینان کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا چاہیے. اگلا سوال ہے کہ بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ تنہا اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، تنہا پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں. تو ہم جب نماز تنہا پڑھتے ہیں تو ہم منفرد کہلاتے ہیں، اور کبھی امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو ہم مقتدی کہلاتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب کہ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے. اور یہاں پر یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے دین میں انفرادی عبادت کی بھی اہمیت ہے، لیکن اجتماعی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اجتماعی نماز میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں جمعے کے نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی مرد بالغ اور عاقل جس پر نماز فرض ہو، اگر وہ 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کے قلب پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، شوہروں کو، والدین کو، والد کو، بیٹوں کو توفیق دے کہ کبھی بھی جمعے کے نماز کو وہ مس نہ کریں. اسی لیے ہمارے دین میں عید کے خوشی کے موقع پر بھی نماز جماعت سے پڑھنے کی تلقین ہے. تو اسی لیے، اور ہم جب محفلیں سجاتے ہیں تو ہم جب دعائیں کرتے ہیں انفرادی طور پر، تو ضروری نہیں کہ ہماری انفرادی دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن ہم جب کسی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہماری دعائیں ہوتی وہ مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. اگلا سوال کہ مسجد میں جاتے اور آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس مسجد میں جائیں پہلے داہنا پاؤں اندر رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ تو رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب باہر نکلیں تو بایاں پیر یعنی کہ الٹا قدم باہر نکالیں اور پھر یہ پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور پھر آخری سوال اس نشست میں، اس سبق میں یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں سلام کریں، اپنا وقت خدا کی یاد میں گزاریں، جماعت کا وقت ہو تو نماز با جماعت ادا کریں، وقت نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کریں یا کلمہ شریف یا درود شریف پڑھتے رہیں. ہرگز دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کریں، یہ سختی سے منع ہے. اور کھائیں پئیں بھی نہیں اور سوئیں بھی نہیں مسجد کے اندر. نماز کے آگے سے نہ گزریں، نمازی کے آگے سے نہ گزریں، یہ بھی انتہائی ضروری. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازی کے سامنے گزر جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھروں میں ہو، تو اس سے انتہا درجے کا گریز کریں. حتیٰ کہ ان کے سامنے کوئی اگر سترہ رکھا ہو تو آپ گزر سکتے ہیں، لیکن کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. اور انگلیاں مت چٹکائیں. تو یہ تمام آداب ہیں مساجد کے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے دین میں سب سے اہم درجہ ادب کا آتا ہے. محبت کے قرینوں میں سب سے جو پہلا قرینہ وہ ادب کا ہے. جب ادب انسان کے وجود میں آ جاتا ہے تو ہماری عبادات بھی قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ادب کے وہ مقامات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں کو اللہ پاک احسان کا درجہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.